السلام علیکم ناظرین، جو گزشتہ جتنی بھی ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز غلط نہیں نکلی۔ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کوئی ہماری بات غلط نہ نکلے۔ یہ صدر ٹرمپ صاحب نے ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے جنگ کے اہداف حاصل کر لیے ہیں، یعنی جنگ سے جو ہم چاہتے تھے وہ ہم نے کر لیا اور اب مزید جنگ نہیں ہوگی۔ ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ وی ڈونٹ نیڈ وار اینی مور ناؤ، یعنی ہمیں اب مزید جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ اہداف انہوں نے کیا حاصل کیے ہیں وہ تو علیحدہ سی بات ہے، وہ تو سامنے آئیں گے کہ وہ کیا اہداف واقعی جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، یہ کیا ہے مسئلہ۔ لیکن سارے یورپ اور امریکہ میں اس بیان کو ناقابل یقین قرار دے دیا گیا ہے۔ آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ آسٹریلیا، جو اس کے علاوہ جو اور ممالک ہیں جو تازہ ترین یہ بیانات دے چکے ہیں کہ ہم امریکہ پہ اعتبار نہیں کرتے، ان کی بات پہ اعتبار نہیں کرتے ہم، تو یہ لوگ جو ہیں یہ باتیں نہیں مان رہے۔ یورپ کے بہت سارے ممالک نہیں مان رہے، اس کے علاوہ کینیڈا نہیں مان رہا، آسٹریلیا نہیں مان رہا کہ یہ باتیں صحیح ہیں، کیونکہ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس جنگ کے مقاصد ہمیں نہیں معلوم۔ آپ اگر ہم سے تعاون چاہتے ہیں تو یہ جنگ میں تعاون تبھی کریں گے جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ کے اہداف کیا ہیں۔ تو اس وقت بھی اہداف نہیں بتائے ٹرمپ صاحب نے، اور ابھی بھی اہداف نہیں بتا رہے کہ کیا ہے۔ اچھا، یہ تو ہے ایک بہت ہی عجیب سی خفیہ سی بات جو وہ چھپائے رکھے، لیکن ایک بات جس پہ بہت یقین کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ روس، چین، ایران، ان تینوں نے مل کر ایک نئی راہ پر چلنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اب یہ کیوں مانے ہم کہ انہوں نے نئی راہ پہ چلنے کی تیاری شروع کر دی ہے؟ وہ اس لیے کہ اگر آپ پر ایک جنگ مسلط کی جائے جس کے اہداف معلوم نہ ہوں، جنگ ختم ہو اور بتایا جائے کہ نہیں اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں اور اہداف نہ بتائے جائیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی اب اس جنگ میں زبردستی کھینچا گیا تھا یا جس کو نقصان پہنچا تھا، وہ اگر اپنی کوئی نئی راہ بنانے کی کوشش کریں، کچھ ممالک مل کے، تین تو بڑے ہیں نا، ایران، چین، روس، اور ممالک بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کیا؟ یہ ایک بالکل نئی کہانی ہے۔ جو ماضی میں جنگیں ہوئی ہیں، ماضی میں بہت سارے تعاون ہوئے ہیں ملکوں کے آپس میں، یہ معاملہ نہیں ہوا، یہ نئی چیز ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ باقاعدہ بھروسہ ہے کہ ہماری جو سورسز ہیں وہ صحیح باتیں بتا رہی ہیں، اور ویسے نظر بھی آتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں ہمیں خبر ملی ہے۔ تو اس کو دیکھیے ذرا، اپریل میں جو آ رہا ہے، یعنی کہ آج سے 10، 15، 20، 25 دن بعد تک ایک نیا اینٹی وار بلاک سامنے آ رہا ہے، جنگ کے خلاف ایک اتحاد وجود میں آ رہا ہے۔ امریکی اسرائیلی بلاک کی مہم جوئی سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے نیا بلاک بنایا جا رہا ہے، اور اپنے علاقائی ایجنڈے کو سامنے لانے کی تیاری انہوں نے شروع کر دی ہے۔ وہ ایجنڈا کتنا بتائیں گے؟ کیا ٹرمپ کی طرح ہوگا کہ ہمارے اہداف ہیں لیکن بتائیں گے نہیں، یا پھر کہیں گے جنگ تو ختم ہو چکی ہے تو ہمارے اہداف پورے ہو چکے ہوں گے اور پھر بھی اہداف نہ بتائیں؟ یہ لوگ باقاعدہ کھل کر اہداف بتائیں گے۔ یہ پلیٹ فارم جو نیا ہے یہ کھل کر اہداف بتائے گا کہ ہمارے کیا ہیں، بلکہ وہ لکھت پڑھت میں بھی آ جائیں گے۔ اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے: ایک متبادل ٹریڈ روٹس کا سسٹم بنایا جائے گا، کیونکہ جو ابھی جنگ ہوئی ہے اس میں سب سے بڑا جو نقصان پوری دنیا کو پہنچا ہے وہ ٹریڈ روٹس کا بند ہو جانا ہے۔ اچھا، ایک علاقے میں ٹریڈ روٹس بند ہوا، دوسرے علاقے میں خوف پھیل گیا، تیسرے علاقے میں ٹریڈ روٹس بند ہونا شروع ہوا، یہ تو پورے ایک
ایک داستان ہے، اور یہ داستان جو ہے یہ دنیا میں بہت زیادہ شکوک پیدا کر رہی ہے کہ بھائی بتایا ہی نہیں جا رہا کہ ٹریڈ روٹس کیوں بند کی ہیں، اور جو سب سے بڑا نقصان پیٹرولیم کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کیا آپ کے اہداف یہ تھے کہ آپ نے پیٹرولیم کو روکنا تھا، کیا آپ کے اہداف یہ تھے کہ دنیا کی ساری انڈسٹری کو روکنا تھا، کیا آپ کے اہداف یہ تھے کہ آپ نے جتنے بھی انفراسٹرکچر ہے ٹرانسپورٹ کا، ٹریڈ کا، اس کو آپ نے روکنا ہے، منجمد کرنا ہے۔ اب جو نیا پلیٹ فارم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ متبادل ٹریڈ روٹس جو ہیں وہ بنائے جائیں گے، پیٹرولیم کا استحکام حاصل کی جائے گا، فوڈ اینڈ ٹیکنالوجی کی پیداوار اور ان کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کو محفوظ بنایا جائے گا۔ اچھا، اس کام کے لیے ٹریڈ اینڈ سیکیورٹی بلاک کا ایجنڈا تشکیل دیا جا رہا ہے، ٹریڈ اینڈ سیکیورٹی بلاک۔ اب اس کا نام چینی کیسے رکھتے ہیں، ایرانی کیسے رکھتے ہیں، روسی کیسے رکھتے ہیں، شمالی کوریا والے کیسے رکھتے ہیں، اس کو انڈیا کیسے پکارتا ہے، وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کا بنیادی جو کام ہے، جو کہ اس کا باقاعدہ کام ہوگا، وہ ہے ٹریڈ سیکیورٹی۔ اور اس ٹریڈ سیکیورٹی کی ایک پیراڈائم ہوگی جس میں سرمایہ کاری کی پیراڈائم ہوگی۔ یعنی پیراڈائم کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈ کے لیے جتنا کچھ چاہیے، کیونکہ سرمایہ کاری تو کرنی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ کن کن ممالک سے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کس کرنسی میں کرنی ہے، یہ سارا کچھ وہ تشکیل دے رہے ہیں اس وقت۔ اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ وہ ڈالر اور یوان ان دونوں کو بڑی کرنسی بنا کر یہ جو پیراڈائم ہے نئی، یہ تشکیل دیں گے۔ اچھا، نئے ٹریڈ اینڈ سیکیورٹی روٹس جو ہیں، نئے جو آئندہ بنیں گے، جو کہ برکس کے تحت بنیں گے یا برکس کے آؤٹ بھی بن سکتے ہیں، تو ان کو ان کی سیکیورٹی کا ایک ایجنڈا تیار کیا جائے گا کہ وہاں پہ جو کام ہو تو وہاں پہ یہ نہ ہو کہ سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو جائیں اور بندے بھی مارے جائیں، سرمایہ بھی خرچ ہو جائے اور تباہ ہو جائے، اور جو گولز ہیں وہ بھی حاصل نہ ہوں۔ تو ایسا نہیں کیا جا رہا۔ اس دفعہ بڑا احتیاط کے بعد اس جنگ نے ایک سکھایا ہے، جو رولنگ ایلیٹس ہے ساری دنیا کی، ان کو ایک چیز سکھائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر بڑے پیمانے پر جنگ شروع ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کیوں تو پھر آپ کے بڑے جو اقتصادی پلان ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ اس دفعہ یہ کوشش کی جا رہی ہے، ایک سبق حاصل کر لیا گیا ہے کہ ہر چیز کو چھان پٹک کے دیکھیں اور یہ معلوم کریں کہ یہ جو اس پیراڈائم کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں، یعنی کہ ایکسپورٹ، سرمایہ کاری، امپورٹ، ٹریڈ روٹس، انفراسٹرکچر، یہ سارا جو ہے اس کو یقینی بنائیں کہ ان پر کوئی حملہ نہیں ہوگا، اور ان کی قیمت جو ہے جن وجوہات کی وجہ سے بڑھتی ہے، یعنی سرمایہ کاری زیادہ کرنی پڑتی ہے اور اس کا ڈیویڈنڈ یا فائدہ کم ہوتا ہے، اس کو بھی چیک کر رہے ہیں۔ اور یہ دنیا میں پہلی بار آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹر کانٹیننٹل ٹریڈ کا ایک نیا سٹرکچر بن رہا ہے، اور اس سٹرکچر کو محفوظ رکھنے کا ایک نیا طریقہ کار بن رہا ہے، اور اس کو طریقہ کار کو اپنانے والے ممالک فی الحال یقینی طور پر 3 ہیں، لیکن 33 لوگوں نے درخواست دے رکھی ہے برکس پلیٹ فارم پہ، تو وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، جو اس جنگ میں یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ اب صرف بالادستی چلے گی۔ یہ جب سے یہ جنگ ہوئی ہے اور جب اس نے ٹرمپ صاحب نے اعلان بھی کر دیا کہ جنگ کے جو اہداف ہیں وہ حاصل کر لیے گئے ہیں، تو بات تو یہ سامنے آئی ہے بھائی کہ اس جنگ میں یہ سامنے آیا ہے کہ یہ جنگ بالادستی کی جنگ تھی۔ تو اس بارے میں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ بالادستی کے لیے جو جنگ شروع کی جائے، اس جنگ کو روکنا اور مستقل طور پر روکنا، یہ اس پلیٹ فارم کا کام ہوگا۔ اچھا، اس کے لیے وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ کر یہ رہے ہیں کہ کرنسی ویلیویشن، جو ممالک اس کے ممبر بنیں گے اس پلیٹ فارم کے، اس کی کرنسی ویلیویشن نئے سرے سے کی جائے گی، کیونکہ ضروری نہیں کہ
ڈالر میں بھی تو جاری رہے گی لیکن یوان آ جائے گا. اس کے علاوہ ہر ایکسپورٹنگ اور امپورٹنگ کنٹریز کی اپنی کرنسی انوالو ہوگی اس میں, تو اس کی باقاعدہ جو ہے ویلیویشن کی جائے گی کہ جب شروع کیا جائے گا کام, امپورٹ ایکسپورٹ مینوفیکچرنگ ٹریڈ روٹس پر کام شروع کیا جائے گا, تو اس وقت ان کی کم از کم جو منیمم قیمتیں ہیں, جو اس کی کاسٹس ہیں, ان کو میجر کر لیا جائے اور ان پہ تاکہ وہ قابل بھروسہ ہوں. اچھا, یہ جو کام ہے اس کے کرنے کے لیے جو ایجنڈا ہے اس کام کرنے کا کہ کون سا کام کب شروع کیا جائے گا اور کب تک تکمیل تک پہنچے گا, یہ ایجنڈا بھی ممبر ممالک جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم جو نیا بن رہا ہے اس پہ آ کے یہ کام شروع کریں گے اور یہ اپریل میں شروع ہو جائے گا. خبر اصل میں یہ ہے کہ ایک اتنی خطرناک جنگ کے بعد ایک بہت اچھا پلیٹ فارم, ایجنڈا اور پروگرام سامنے آیا ہے. اچھا, اس سارے کام کی جو ہے اس کے لیے جوائنٹ سیکیورٹی میکنزم بنایا جائے گا. جوائنٹ سیکیورٹی میکنزم کے یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس پلیٹ فارم پہ آئیں گے وہ اس نئی طرز کی جو ٹریڈ روٹس بنی ہیں اور جو نئی طرز کی کرنسی ویلیویشن ہوئی ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے ایک میکنزم بنایا جا رہا ہے. اچھا, جائنٹ ڈیفنس ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی بنائی جا رہی ہے کہ ہم جب مل کے جوائنٹ ڈیفنس کریں گے ایک دوسرے کا تو اس میں کون سی ٹیکنالوجی انوالو ہوگی, اس میں کتنے پیسے لگیں گے, کون کتنے پیسے اس میں ڈالے گا, اس کا بینکنگ سسٹم کیا ہوگا. بینکنگ سسٹم کے ساتھ ساتھ جو انیشل کرنسیز ہیں, مثلا اس میں ڈالر رہے گا, اس میں پاؤنڈ ہوگا, اس میں ین ہوگا, اس میں یوان ہوگا, اس میں دوسری بڑی کرنسیز ہوں گی, روبل ہوگا. اب ان کرنسیز کی حیثیت کیا ہوگی؟ جو یہ پلیٹ فارم شروع کیا جا رہا ہے اس پر پھر پلیٹ فارم کو مادی شکل میں, پریکٹیکل شکل میں لایا جا رہا ہے, اس کا خرچہ, وہ کن کن کرنسیز میں کس کرنسی کی کیا ویلیو ہوگی جو کہ انویسٹمنٹ کی میجرمنٹ کرے گی کہ یہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے, اس کی میجرمنٹ کیا ہے آپس میں کرنسیز کی, پھر اشیاء کی, خدمات کی, ان سب کی ویلیویشن ہر کرنسی میں پھر کیا ہوگی. یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اچھا, جو ابھی جو جنگ ہوئی ہے اس جنگ میں شاید یہ جاری بھی رہے, ہمیں تو کوئی نہیں پتہ اس کا. جو جنگ ہوئی ہے یہ جنگ بنیادی طور پہ اس کو ڈیفائن کرنا پہلے لازم ہے, کیونکہ اتنے بڑے پروگرام ہونے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بتایا جائے نا کہ بھائی یہ ہوا کیا ہے, یہ جنگ کیا تھی. تو دو لائنوں میں وہ یہ کہ یہ جو جنگ ہے نا یہ بڑی طاقتوں نے دوسروں سے حق حکمرانی چھیننے کے لیے کی. اچھا, ہم جب بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ حق حکمرانی چھیننا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ حق حکمرانی چھیننے کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹریڈ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی, آپ کی کرنسی کی ویلیویشن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی. یہ جو پچھلی جنگ ہے نا اس میں یہ معاملہ تھا. آپ کا علاقہ آپ کا اپنے نہیں ہوگا. جو ہرمز پہ جو کام ہوا ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے, ہم اس کے ان علاقوں کو چوک کر دیں گے. پھر جواباً چوک کرنا پڑا جس طرح ایران نے ہرمز کو چوک کیا. یہ جو باقی جگہ جنگ کا ماحول پیدا کر کے ٹریڈ کو چوک کر دیا گیا. یہ جو سارے تھے تو یہ جنگ کیا تھی؟ یہ حق حکمرانی کو غصب کرنا, یہ وہ جنگ تھی. کیونکہ کیا یو این میں کوئی گیا کہ بھائی ہمارا حق حکمرانی واپس دیا جائے؟ کیونکہ کوئی امید ہی نہیں تھی. حق حکمرانی چھیننے والوں نے یہ یقینی بنایا کہ یہ تنازع یو این میں, یونائٹڈ نیشنز میں, اقوام متحدہ میں جا کر کہیں ریورس نہ کر دے اس جنگ کو. اس معاملے پر غور ہی نہیں کیا جا رہا کہ بھائی جان یہ بھی تو ہوا ہے نا اس میں کہ یو این کا کوئی رول نہیں رہا, اس کو فعال ہونے نہیں دیا گیا. حتیٰ کہ جو پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ کے دونوں ایوان امریکہ کے, کانگریس اور سینٹ دونوں, ان میں یہ معاملہ آنے ہی نہیں دیا گیا کہ جنگ کیوں کر رہے ہیں بھائی. وہ جو ٹرمپ صاحب کے بیانات ہوتے تھے, ان کی جو پالیسی ہوتی تھی ان پہ بات ہوتی تھی. اس پہ کہ یہ جنگ ریورس کیوں نہیں ہو رہی, اس پہ نہیں ہو رہی تھی. اس کا مطلب کیا ہوا
کہ حق حکمرانی جو بھی اٹیکر تھے، اٹیکنگ نیشنز یا اٹیکنگ پاورز یا اٹیکنگ ایلیٹ یا اٹیکنگ سٹیٹس تھیں، اٹیکنگ فوجیں تھیں، ان کو روکا ہی نہیں گیا، ان سے پوچھا ہی نہیں گیا کہ بھائی یہ حق حکمرانی غصب ہو رہا ہے۔ اگر آپ ٹریڈ روٹ پہ ہاتھ مارتے ہیں تو اس کے ارد گرد جتنے بھی ملک ہیں جن کو ان سے فائدہ ہو رہا ہے، تو اگر آپ ایک جگہ ٹریڈ بند کرتے ہیں تو ساتھ ہی متعلقہ ممالک جو ہیں ان کی ٹریڈ ختم، سرمایہ کاری ختم، مینوفیکچرنگ ختم، ملازمتیں ختم، انکم ختم۔ یہ ایسی جنگ تھی، اس کو اسی طرح ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ اور جو نیا پلیٹ فارم بن رہا ہے وہ پلیٹ فارم کیا کرے گا؟ وہ ان ڈیفینیشنز کے مطابق اسٹریٹجی بنائے گا۔ وہ ایسی اسٹریٹجی بنائے گا جس کا 4 جگہ اطلاق ہو، کرنسی پہ، ٹریڈ روٹ پہ، اشیاء کی نقل و حرکت اس پہ، پھر کوالٹی پہ، اور بیلنسنگ دا ٹریڈ ویلیوز اس پہ ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ہماری ایک منیمم سیکیورٹی پیراڈائم ہوگی کہ اب کسی نے یہ حق حکمرانی غصب کیا، ٹریڈ کو روکا، تو ہمارے پاس ایک ڈیفنس میکانزم ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو ڈیفنس میکانزم ہے اس کے لیے ایک چارٹر بن رہا ہے۔ وہ چارٹر یہ بن رہا ہے کہ ہماری منیمم ڈیفنس کیا ہوگا، وہ کون سے ہتھیار استعمال ہوں گے، کون سے ہتھیاروں پر پابندی ہوگی، کون سے علاقوں میں جنگ کی تیاری کی جائے گی اگر ہم پر جنگ امپوز کی گئی، جس طرح یہ والی جنگ حق حکمرانی غصب کرنے والی جنگ امپوز ہوئی تھی۔ اگر ایسی کوئی جنگ امپوز ہوئی مستقبل میں تو پچھلی جنگ کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو بہت پہلے سے تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ ان کی سیکیورٹی پیراڈائم بنے گی۔ اب یہ ہے کہ یہ سارا عمل جو ہو رہا ہے یہ جنگ کو روکنے کا عمل ہے، جو انڈسٹری اور تجارت کو روکنے کے خلاف عمل کا ایک عمل ہے، اور اس کام کے لیے ایک معاہدہ ہونا ہے۔ اب جو میں اپریل کی کہہ رہا ہوں، اپریل میں ضروری نہیں معاہدہ ہو جائے، اپریل میں یہ سارا پروسیس ہوگا، اپریل ہی میں یہ سارا پروسیس جو ہے وہ ختم ہوگا، اور اس میں فیصلے کیے جائیں گے کہ ہماری ڈیفنس کیا ہوگی، وہ کس نوعیت کی ہوگی، ہماری ڈیفنس ایکٹیویٹی کو کب ایکٹیو ہونا ہے، ہماری کرنسی کی جو ایکسچینج ریٹ ہے آپس میں جو تجارت کر رہے ہیں ان کے درمیان وہ کیا ہوگا، وہ ساری چیزیں بعد میں تشکیل دی جائیں گے۔ فی الحال ایک بیسک سٹرکچر قائم کیا جا رہا ہے کہ آئندہ اگر کوئی حق حکمرانی چھیننے کے لیے جنگ امپوز کرے تو ہم اس کے خلاف کس پوائنٹ سے شروع ہوں گے اور ہمارا آخری ہدف کیا ہوگا۔ یہاں پوائنٹ سے شروع ہونا کا یہ ہے جو پیراڈائم ہے، اور جو آخری عمل یہ ہے کہ جس نے بھی آئندہ ٹریڈ کو روکنے کی کوشش کی، تو جو یہ 33 ممالک نے درخواست دی ہے نا کہ برکس پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں، اس کو بھی روکا جا رہا ہے نا۔ بھئی یہ وینزویلا کی جنگ کیا تھی؟ وینزویلا کو ہڑپ کر لیا، پھر کہا گرین لینڈ کو ہم نہیں چھوڑیں گے، پھر یہ کہ بھئی کینیڈا، کیوبا، سب کو ہم اس پہ رکھیں گے، تھریٹ پہ رکھیں گے۔ یہ سارا عمل جو ہے یہ کوئی آسانی سے نہیں ہوگا، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اپریل کے اینڈ تک بیسک سٹرکچر بنا لیا جائے گا۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ وہ اعلان ہوگا، ضروری نہیں، لیکن اس کی جو بالکل جو سمٹمز ہیں، جو اس کے اشارے ہیں، وہ اپریل میں آپ کو خود ہی ملنا شروع ہو جائیں گے۔ 92 نیوز سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔